شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور اجل معین کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کیا ایسی کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات واضح روشن تو یہ کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ اے نبی ان سے کہیے اگر میں نے اس کو خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، اور وہ خوب بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کر دینے والا۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، پس وہ ایمان لے آیا اور تم تکبر کر رہے ہو۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے یہ تو ایک گھڑی ہوئی بنائی ہوئی افترا کی ہوئی پرانی سی چیز ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے رہنمائی کرنے والی رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور بشارت بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اس میں جزا ہوگی ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تو مت کہو ان کو اف بھی، اور مت جھڑکو ان کو اور بات کرو ان سے نرمی کے ساتھ۔ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا پیٹ میں تکلیف جھیل کر اور اسے جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا یہ حمل اور دودھ چڑانا لگ بھگ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ہم ان کے خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ ہوں گے جنت والوں میں۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ دونوں مجھے ڈراتے ہیں کہ میں نکال کر کھڑا کیا جاؤں گا زندہ کر کے قبر سے، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں بربادی ہو تو ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یہ بھی شامل کر دیے جائیں گے ان قوموں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں،
جنوں اور انسانوں میں یقیناً یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور تاکہ وہ پورا پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، اور اب تم نے ان سے خوب فائدہ بھی اٹھا لیا، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور بسبب ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اس پیغام کو جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کی روش اختیار کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں یہ تو بلکہ وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، تباہ و برباد کرتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ اور ہم نے جو ان کو زمین میں جگہ عطا کی تھی، ایسی جگہ تو ہم نے تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل، عقل، دماغ، شعور دیے تھے، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کی عقلیں، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کا، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں، اور ہم پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، اور تھا یہ ان کا اپنا جھوٹ اور وہ جو کچھ وہ اللہ کے بارے میں افترا کر رہے تھے۔ اے نبی جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، پھر جب قرات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس سے سامنے موجود ہے، اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، تاکہ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتا، اور زمین میں نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار۔ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اے محمد آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو ایسے محسوس کریں گے گویا نہیں رہے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، یہ پہنچا دینا ہے، کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور ہلاک کیا بھی جائے گا؟ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد رائے گاں کر دی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیں
ان کی خطائیں ان سے ان کے حال کو سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اور جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تمہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے فدیے لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے اس بارے میں حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض کو بعض سے۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال سنوار دے گا اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے لیے تمام اعمال برباد ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اے نبی، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں، اور دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور شراب کی جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور یہ مزید ان کے لیے ہوں گے ان میں سے ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں، اور انہیں پلایا جائے ایسا کھولتا پانی جو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے۔ اے نبی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا، ابھی ان محمد نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور اپنی خواہشات کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وعد ہم کے ان پر اچانک، بس اس کی علامات تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں، تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت ان کا نصیحت کرنا ان کے کس کام آئے گا؟ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو۔ اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں قتال کا حکم آ گیا، تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو بربادی ہے ان کے لیے۔ اطاعت لازم ہے، اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے جب کوئی فیصلہ طے پا جائے، تو پھر اگر وہ اللہ سے سچے ثابت ہو جائیں گے تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ پس تم سے اس کے سوا کوئی متوقع نہیں۔ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور صلہ رحمی کے رشتوں کو کاٹو گے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، پس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکی ہے ہدایت۔ شیطان نے ان کے لیے یہ مرحلہ آسان کر دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا، ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے تمام اعمال غارت کر دیے، اکارت کر دیے۔ کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں، اس طرح آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، لیکن اب آپ لازماً پہچان لیتے ہیں ان کو ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم رہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے اہل ایمان، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اے مومنو، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، صلاح اور سلامتی کی دعوت مت دو، اور تم لوگ ہی غالب رہو گے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور کچھ دیر کا جی بہلانا ہے، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رکھو تو وہ تمہارے لیے تمہارے اجر عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو، اور تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پس تم میں سے کوئی تو وہ بھی ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم تو محتاج ہی ہو۔ اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح تو نہیں ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ الفتح۔ یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو آپ سے پیچھے ہوئی ہوں اور جو بعد میں ہوں گی، تاکہ اللہ اپنی نعمت تم پر اتمام فرما دے آپ پر، اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، بہت زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لے اپنے ایمان میں مزید ایمان کا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں۔ انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، تاکہ اے مسلمانوں تو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح شام۔ اے نبی، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ
سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے والے کا وبال اپنے اوپر ہی ہوگا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس وعدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول کیے رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ کون ہے جو کچھ بھی اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے، کچھ بھی، اگر وہ اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا اللہ تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہو ہی تباہ ہو جانے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اور یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ تو ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی کم۔ ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، تو یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا کرے گا، لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسا کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہو، نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی تو انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی اور بہت سے اموال غنیمت جو حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے، اور اس نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ کافر قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹھ پھیر جاتے، پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روک کے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور قربانی کے جانور بھی روک کے رکھے اپنی جگہ پر پہنچنے سے۔ اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے تو تم پر الزام آ جاتا بے خبری میں، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اور جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی سی حمیت، تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور اس نے لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، تم لازماً داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر سکے اس کے کل نظام زندگی پر، اور کافی ہے اللہ مددگار کے طور پر۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں، اور ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کومپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کاشتکاروں کو بڑی بھلی لگتی ہے، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورۃ الحجرات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز میں پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا۔ تقوی کے لیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں تو تم لوگ ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے بہت پسندیدہ اس کو دین بنا دیا ہے، کفر، فسق اور نافرمانی کو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے مابین صلح کروا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے والے نام رکھا کرو۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں بہت ناگوار لگتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے نبی یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہیے مجھ پر اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا اگر تم سچے ہو۔ یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ سورۃ قاف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے عظیم الشان قرآن کی، بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبر کرنے والا۔ انہی میں سے تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں زمین میں ان میں کیا چیز کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو اب وہ بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے اسے مزین کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بہت ہی رونق والی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سمجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کیے ہوئے ہو۔ اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کاٹ جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے ہیں تہبت ہے، یہ سب رزق خیوندوں کے لیے۔ اور اسی پانی سے ہم زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، اسی طریقے سے نکلنا ہوگا۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، قوم والوں نے، قوم سمود نے، قوم فرعون نے، قوم عاد اور لوط کے بھائیوں نے، اور بن والوں نے اور قوم تبا نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے۔ تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق کے متعلق۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ لیتے ہیں وہ دو لینے والے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود رہتا ہے۔ اور بالآخر موت کی بہوشی کا وقت آن چکا ہے۔ حق کے ساتھ یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن۔ ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ اللہ فرمائے گا انسان تو اس دن سے غافل رہا، اور آج ہم نے تیرا پردہ چاک کر دیا تو آج تیری نگاہ تو کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا یعنی اس کا قرین، پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ اللہ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر نہ شکر سرکش کو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی بنا لیا ہے تو جھونک دو ان کو بڑے سخت عذاب میں۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب میرے سامنے مت جھگڑو، یقیناً میں تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیج چکا ہوں۔
ہوں، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقویٰ کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ اس دن کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو، جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اور سجدوں کے بعد بھی، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، جس دن کہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن۔ یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ سب کا سب جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں، بس آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ سورۃ زاریات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، پھر اللہ کے امر کو تقسیم کر دینے والی ہیں، پھر جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے میں پڑ گئے ہو، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ جزا و سزا کا دن، جس دن یہ لوگ آگ پر سینک جائیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یقیناً اہل تقویٰ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے پہلے نیک تھے، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا تھا۔ اور وہ زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، آپ نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل میں کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے اس نے ان کے قریب بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس میں سے ایک شخص تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے بشارت دے دی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ اس پر اس کی بیوی کے سامنے آئی بڑبڑاتے ہوئے، اسے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ بچہ دینے گی کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت حکمت والا بھی۔